اداروں نے جو ہے وہ میرے خلاف سازش کی، میری حکومت کے خلاف سازش کی، یہ راگ وہ متواتر الاپتا جا رہا ہے۔ میں ایک کارکن ہوں اور ہمیشہ مجھے ایک سیاسی کارکن، اس سے پہلے میں پاکستانی، پاکستانیت ہے تو پھر سیاست بھی ہے، اور پھر میں سیاسی کارکن کہلانے میں بھی فخر محسوس کروں گا، لیکن پہلے میرا رشتہ میرے ملک پاکستان سے۔ آج میں عوام سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ شخص جس کا نام عمران نیازی ہے کہتا ہے کہ اداروں نے میرے خلاف سازش کی، جب یہ کہتا ہے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ایٹمی طاقت برباد ہو جائے گی، فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور انہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، تو میں آج عوام سے پوچھتا ہوں، وہ جو ہمارے بہادر سپوت سیاچن پر آج بھی یخ بستہ موسم میں اپنے ملک و قوم کے لیے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، سرحدوں پہ شہید ہونے والے کی ماؤں روز اپنے ناشتے کی میز پر اپنے پیاروں کی، شہیدوں کی، چاہے وہ فوج کا شہید ہے، پولیس کا شہید ہے، رینجر کا شہید ہے، ان کو روز دیکھ کر وہ مائیں بیٹیاں روز جیتی ہیں، روز مرتی ہیں۔ تو آج قوم یہ فیصلہ کر لے کہ کیا ان شہیدوں کا لہو اتنا سستا ہے کہ یہ تماش بینی جو کئی مہینوں سے چل رہی ہے، اداروں کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، بیرونی سازش کی جو کہانی گھڑی جا رہی ہے، کیا ان ماؤں کے، شہیدوں کی ماؤں کے جذبات اتنے سستے ہو گئے کہ اس جھوٹے شخص کے بوجھ تلے وہ دب جائیں؟ آ گیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ جب ہم بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی آپ اپنا جو ہے وہ کمیشن بنا دیں، اور بھئی سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ جی فلاں فلاں ایجنسی جو ہے تحقیقات کرے، آپ نے بھری جلسے میں کہا کہ یہ تو سرکاری نوکر ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک آدمی 4 سال میں قوم سے کیا ہوا کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میں بات اپنی دوسری طرف شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں نا، حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ ہمیشہ اس کرسی پہ بیٹھنا ہے، لیکن اس ملک نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے، اس نے قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ قوم کے پاس 2 راستے ہیں، ایک سچائی کا راستہ ہے جو قائد اعظم کے اپنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا ہے، یا پھر ایک سازش انتشار کا راستہ ہے۔ تو میں بطور پاکستانی قوم کو اور اپنے آپ کو میڈیا کی وساطت سے اس جھوٹے شخص کے، جس نے پاکستانی قوم کے بچوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا، 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹا وعدہ کر کر، مزدوروں سے مذاق کیا، گھناؤنا 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کر کے، نئے پاکستان میں ایسے جنم لینا تھا۔ جب 2018 کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کا جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% تھا پرانے پاکستان میں، اور نیا پاکستان جب آیا تو -0.0 چلا گیا۔ اسی نئے پاکستان میں بوڑھی ماؤں، بچوں، بیٹیوں کو چینی اور آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑا۔ قوم اس کی باتوں کو دھیان سے سنا کرے۔
کون کہتا تھا لانگ مارچ سے پہلے کہ یہ خونی مارچ ہوگا؟ اور کیا ہوا؟ قوم نے دیکھا نہیں کہ اپنا کس طرح ڈی چوک پر جانے کے لیے دھاوا بولا گیا، گرین بیلٹس پر آگ لگائی گئی، خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر، گلگت بلتستان کا چیف منسٹر، ہمارے آر پی اوز جو پولیس کے رکھوالے تھے جن کے پاس صرف ربر بلٹس تھی، بتا دوں قوم کو ہم نے ایمونیشن واپس لے لیا تھا، یہ وزیر داخلہ بیٹھے، ہم نے ان کو ربر بلٹس دی تھی، لیکن ایریل فائرنگ چیف منسٹر اور گلگت بلتستان کے اور خیبر پختونخوا کے ہمارے پولیس والوں پر اوپن ایریل فائرنگ کر رہے تھے۔ کون سی سیاسی لانگ مارچ تھی جو پاکستان کے دارالخلافہ میں بلٹس کے ساتھ، گنوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، کرینوں کے ساتھ، بلڈوزر کے ساتھ جا رہی تھی؟ اور پھر قوم نے دیکھا کہ 25 لاکھ میں سے صرف 24,90,000 لوگ کم تھے اور موصوف خطاب کر رہے تھے اور کہا تھا کہ میں تو یہاں پر بیٹھوں گا جب تک الیکشن کا بگل نہیں بجے گا، اور ایک ہی رات میں جو ہے وہ شوق اتر گیا اور بنی گالہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح صوبے کی طرف آنے سے پہلے بتاتا چلوں، میں سیاسی کارکن ہوں۔ 1993 میں نے جیل کاٹی، 6 مہینے بعد جب عدالت میں پیش کیا گیا، انہوں نے کہا یہ تو 18 سال کا ہے، اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا۔ جب کھیلنے کی عمر تھی 10 سال، ایک عامر کے دور میں یغمالی بنا رہا، باپ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، اس کی اپنا جو ہے تیمارداری کے لیے نہ جا سکا، دادا کو اکیلے لحد میں اپنے کندھوں پر اکیلے اتارا، کوئی دوسرا فیملی ممبر نہیں تھا، ابھی 22 مہینے جیل کاٹی، اور عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی کرپشن کے شواہد نہیں ملے۔ میں آپ کو اس لیے یہ باتیں نہیں بتا رہا کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، خطا خار ہوں، اللہ سے معافی مانگ کر اپنا دن شروع کرتا ہوں۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ لگا کہ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے حضور والا کی عدالت میں، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ 12 کروڑ عوام کے قسمت کا جو فیصلہ ہے، جو مزدور، کلرک، بے روزگار، دہاڑی دار انتظار کر رہا تھا کہ بجٹ میں میرے لیے کیا اپنا جو ہے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا ہے، اس کا فیصلہ بعد میں کرے گا، پہلے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے۔ اب میں قوم کو سچ بتانا چاہتا ہوں، میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میں نے کہا حمزہ شہباز شریف، کیا ڈپٹی اسپیکر پر جو جان لیوا حملہ ہوا، جس پر اپنا جو ہے وہ اسمبلی میں وردی میں جو گنڈے بھرتی کیے ہوئے اس کو مار پیٹ کر رہے تھے، اس کے بال نوچ رہے تھے، اس کو گھونسے اور لاتے مار رہے تھے، اور جو کسٹوڈین بنا بیٹھا تھا وہ ایسے ایسے کر رہا تھا، وہ شاباشی دے رہا تھا، کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ ہلا ہلا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب؟ کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹوٹا ہوا بازو 70 سال کے آدمی کا، ایسی کون سی دوائی تھی، وہ ٹوٹا ہوا بازو ایک دن میں جڑ گیا، وہ پلاسٹر بھی اتر گیا۔ پھر موصوف نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف نے مجھے سریے سے میرے سر میں وار کروائے ہیں اور میں اسمبلی کے فلور پہ میں بے ہوش ہو گیا، اور جب میں بے ہوش ہوا تو حمزہ شہباز شریف نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یہ باتیں میں افسانے نہیں بیان کر رہا، یہ سچائی ہے۔ اور ادھر ہی جائیں، ذرا جا کے اس کے گھر میں جا کے ذرا جائیں تو صحیح، وہ کمال کانسٹیبل شہید کے بیٹے کے گھر، آج بھی میرے سامنے وہ مناظر آتے تو میرا دل ہل جاتا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، اپنے باپ شہید کی میت سامنے پڑی ہوئی تھی، آنسو اس کے ٹپ ٹپ گرے تھے، میں نے آنسو اس کے صاف کیے، میں نا چوری آنکھ سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا، اور اس کی جو سسکیوں کی جو آواز تھی نا، وہ جب میرے کانوں میں پڑتی تھی تو میرے کانوں سے میرا کلیجہ میرا چیرا جاتا تھا کہ اس کو تو اپنے باپ کی میت نظر آ رہی ہے، اس کو پہاڑ جیسی زندگی جس میں ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس
یتیمی جو ہے اس کو احساس دلائے گی کہ تمہارا باپ سر پہ نہیں ہے. جب وہ پہلی جماعت میں 5ویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا تو باپ اس کو نہیں کہہ سکے گا کہ بیٹا شاباش آئی ایم پراؤڈ آف یو. ان یتیموں سے پوچھو جا کے پرویز لائی جن کی یتیمی کا تم نے مذاق اڑایا. اسی شام جب اس بیوہ کے اس بچے کے آنسو سوکھے نہیں تھے تم نے کہا یہ کون سا شہید ہے. کیا تمہارا دل نہیں ہلا؟ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ اللہ تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے. لیکن اس وقت حمزہ شہباز نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ڈپٹی اسپیکر کا واقعہ اور اس کمال کانسٹیبل شہید کا واقعہ قیامت والے دن اللہ نے تم سے پوچھ لیا حمزہ شہباز تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو کہ ان درندوں کے آگے اپنے آئی جی کو پیش کر دو کہ ان سے معافی مانگو اس لیے کہ تمہارے سامنے کمال کانسٹیبل شہید اللہ کو پیارا ہو گیا اور تم اس کے بچے کو انصاف نہ دلا سکے اور الٹی معافی مانگ رہے ہو. یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو مجھے چیف منسٹر کی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے ایک انسان کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں. کیا عدالت عالیہ نے حمزہ شہباز تو اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھا پرویز الہی صاحب جب عدالت عالیہ نے کہا کہ آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے الیکشن کرائیں چیف منسٹر کا. تو یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط فیصلہ کیا. اب آگے چلے. 4 مرتبہ اجلاس بلایا گیا. پتہ ہے آپ کو کہ ایک اجلاس پر